شاعرین عزیزان محترم، اور یہ معجزے کی تعریف ہے، یہ معجزے کی پہچان ہے۔ ہجرت کر کے پیغمبر کی خدمت پہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر بھی دیکھا، خلاصہ دے رہا ہوں معصوم کا، وہاں جا کر مدینے میں ایک اسٹیٹ کا تصور آیا۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی، جنگ احد دوسری جنگ ہوئی، آپ کو سناتا رہا، جنگ نہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں جہاں سب چلے گئے تھے، ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جو معصوم کی عبادت کر رہا تھا، معجزاتی انداز میں عبادت کر رہا تھا، 5 محاذوں پر لڑ رہا تھا، آنے والے پتھر کو بھی ہاتھ سے روک دیا تھا۔ مگر ایک اور زندہ معجزہ میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، مگر یہ پوری توانائی اور توجہ کے ساتھ، یہ معجزہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی حوالہ طلب کرے یا کوئی کہانی کہے، یہ معجزہ بھی زندہ ہے۔ ابھی بھی بدر کی پہاڑیوں میں جا کر دیکھ لو، ابھی بھی بدر کے نزدیک سعودی عرب میں جا کر دیکھ لو، بڑی توجہ، ابھی بھی جا کر دیکھو، ایک پہاڑ ہے ریت کا ایک پہاڑ اب بھی موجود ہے، 8000 فٹ کی بلندی ہے اس پہاڑ کی، وہ پورا کا پورا پہاڑ ریت کا ہے، جو اب بھی دف علی کہلاتا ہے، دال فے دف علی، یعنی علی کا پہاڑ کہلاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ واقعہ نگاروں نے لکھا، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دف علی اس لیے مشہور ہوا کہ احد کے میدان میں جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی، دشمن سامنے سے فرار ہو گیا، پیغمبر کو گڑھے سے نکال لیا، علی نے محفوظ مقام پہ پہنچا دیا، پلٹنے والے ابھی پلٹ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل نے آ کر رسول کو اطلاع دی کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے سے 1500 کافروں کا ایک تازہ لشکر اچانک حملہ کرنے والا ہے، وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ اطلاع ملی کسے؟ پیغمبر کو۔ پیغمبر نے فوراً علی سے کہا، علی اس پہاڑ کی بلندی پر جاؤ، یہ ریت کا پہاڑ نہیں تھا اس وقت، 8000 فٹ اونچا یہ پہاڑ اس وقت پہاڑ تھا۔ علی سیدھے وہاں گئے، اور عرب والے آج بھی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اس معصوم نے اللہ کی کبریائی کے سارے جلال کو اور 1,24,000 پیغمبروں کے معجزوں کی قوتوں کو اپنے سینے میں اکٹھا کر کے اس زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ علی کے نعرہ تکبیر کی ہیبت سے پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، پتھر چکنا چور ہوئے، ریت کے پہاڑ میں تبدیل ہوا۔ علی نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اس پہاڑ سے ریت اٹھا اور ان کافروں کی آنکھوں کو اندھا کر دے جو معصوم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ علی نے جیسے ہی حکم دیا، معصوم کے حکم کی تعمیل میں پہاڑ ریزہ بنا، ہوا نے چل کر وہ ریزے اڑائے، 1500 کافروں کو اندھا کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ معصوم جب اپنے جلال میں آ جائے تو ایسا قہر خدا بندی ہے کہ 1500 آدمی بھی اگر اپنے سردار کے ساتھ حملہ کرنے آئے تو ساتھیوں سمیت سرما بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہ دف علی جسے صرف علی نے اپنے نعرے کی ضرب سے توڑا تھا، وہ پہاڑ موجود ہے، زندہ معجزہ، جسے صرف نعرے کی ہیبت نے خاک کے ذروں میں تبدیل کر دیا تھا، وہ اب بھی موجود ہے اور علی کے نام سے منسوب ہے۔ ساری کائنات کے طاقتور ایٹمک انرجی والے انسان بھی بڑے بڑے ایٹم بمز لگا کر بھی پہاڑ کو اتنی آنے واحد میں سرما نہیں بنا سکتے۔ علی نے صرف نعرے تکبیر کی ہیبت سے اس مقام پر، لیکن یہ عجیب منزل ہے، میں نے کل بھی کہا تھا یہ کام پیغمبر بھی کر سکتے تھے مگر کہتے علی سے تھے، یا علی یا یہ کام تو سب پیغمبر بھی کر سکتے تھے، وہ تو جان عصمت تھے، وہ تو مرکز عصمت تھے، وہ تو علی کا بھی نبی تھا۔ صلوات دے نا محمد آرہا، وہ تو علی کا بھی نبی تھا۔ عزیزان محترم آپ نے توجہ کی، جب یہ کافر ریزہ ریزہ ہو گئے، سرما بن کے پس گئے، جل گئے، خاک ہو گئے، اور ادھر سے گئے ہوئے تشریف لائے بخیریت تمام سب اکٹھے ہو گئے، تو محدث دہلوی نے
اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا کہ پیغمبر نے ان جانے والوں سے کوئی بات نہیں کی، رکنے والے سے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ بہت بڑے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں، آج ہی کا مسئلہ ہے، آج ہی کا مسئلہ ہے، آج ہی کے مسئلے کا جواب ہے، جنگ نہیں پڑ رہا، آج ہی کے مسئلے کا جواب۔ علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے ایک تاریخی جملہ کہا جسے سارے مسلمانوں نے لکھا کہ علی نے بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ 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 منزل معصوم سمجھو یہ علی کا جملہ نہیں ہے، فوراً ہی جیسے ہی معصوم کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا سورہ آل عمران کی آیت آئی، حبیب قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ معصوم نے بالکل صحیح کہا میرے حبیب، ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اور میرے حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں کو یہ ہے اقتدار معصوم، یہ ہے حق معصوم کہ ادھر معصوم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ادھر قرآن کی آیت نے اتر کر معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی تائید کی، بتایا کہ رسول جس نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیوں دوستو؟ کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ چلیے ہم نے تو سنا ہے، علی نے تو دیکھا تھا نا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ خود ہی تو سوال کرتے ہیں پھر توجہ بھی نہیں کر رہے، میں جواب تو دے گیا۔ کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ جانا ایک عمل ہے نا، تو یہ جانا جو ہے یہ ایک عمل ہے نا، جانے والوں کا عمل علی نے دیکھا تھا نا، علی نے بھی دیکھا ہوگا، فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا گیا ہوگا نا، یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا گیا ہوگا نا۔ ہمیں اسی بات پر تو تعجب ہوتا ہے، علی جملہ بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی آ رہی ہے، اس کے بعد بھی اگر اخبار جنگ جیسا شرارتی اور فرقہ وارانہ تعصب پھیلانے والا کراچی کا اخبار جنگ اگر اس قسم کی اشتعال انگیز خبر لگائے یا اشتہار لگائے پیسے لے کر کہ علی نے یہ تمنا کی کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی فلاں جیسا ہوتا، ارے دیوانے ہو کیا 10 دن ہماری تقریریں سن کر بھی تمہیں عقل نہیں آئی کہ نامہ اعمال گناہگار کا ہوتا ہے، معصوم کا نہیں ہو، معصوم کا نہیں